جب شہادتیں ہو گئی اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے گلشن کو اجاڑ دیا گیا، سیدہ فاطمہ کے گلشن کو اجاڑ دیا گیا، شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، تو مالون یزید کا حکم ہوا کہ پہلے اس قافلے کو کوفہ میں لے جایا جائے، وہاں کچھ دن قیام کرایا جائے، قیدی بنایا جائے، اور پھر دمشق میں میرے دربار میں لے کے آیا جائے۔ اللہ اکبر، حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا، سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی شہزادی کو قیدی بنایا گیا۔ جب حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کو اسیر بنا کے، قیدی بنا کے اسیران کربلا کے قافلے کو لے کے کوفہ چلے گئے نا، تو مستند کتب احادیث میں موجود ہے، کتب سیرت اور مستند کتب احادیث میں موجود ہے کہ آسمان پر خون سے کچھ اشعار لکھے گئے، جن اشعار کا ترجمہ یہ تھا، آسمان پہ جو اشعار لکھے گئے مستند کتب احادیث میں موجود ہے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا، کیا وہ اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے، اور کیا اب بھی وہ حسین کے نانا سے ہی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان ظالموں نے ظالم کے حکم پہ حسین کو شہید کر دیا، اور اس ظالم کے حکم کو، اس ظالم کے حکم پر قرآن کے حکم کی مخالف کر دی، قرآن کے حکم کی مخالف کر دی۔ اللہ اکبر، ابن زیاد جب اسیران کربلا کا قافلہ لے کے کوفہ میں پہنچا، کئی دن اسیران کربلا کو کوفہ میں قید رکھا، پھر دمشق کی طرف سفر شروع ہوا۔ پھر یزید نے کہا کہ اس قافلے کو دمشق لایا جائے۔ رسول اللہ کی شہزادیوں کو صرف ایک مرد بچے تھے اہل بیت کے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بیمار تھے۔ کہا ان اسیران کربلا کو دمشق میں میرے دربار میں لایا جائے۔ اللہ اکبر، رستے میں ان بدبختوں نے جشن کا اہتمام کر رکھا تھا، جتنے شہر رستے میں آئے ہر شہر میں جشن کا اہتمام کر رکھا تھا کہ جس رستے سے اس قافلے نے گزرنا ہے یزید کی فتح کا جشن منایا جائے گا، باجے بجائے جائیں گے، شادیانے بجائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، زبان ساتھ نہیں دیتی بیان کرنے کے لیے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ دمشق لے جایا جا رہا تھا نا، رستے میں یزیدی قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ جو اس وقت امیر لشکر تھا اس نے کہا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ امیر لشکر کے لیے اعلیٰ خیمہ لگایا گیا کیونکہ پانی دور سے آنا تھا، اور اس نے کہا کہ رسول کی شہزادیوں کو یہاں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، یہاں دھوپ میں کھلے میدان میں بٹھا دیا جائے۔ رسول اللہ کی شہزادیوں کو کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ حضرت سکینہ سلام علیہا جن کی عمر 4 سال تھی، ان کو گرمی محسوس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جھاڑیاں ہیں، اور ان جھاڑیوں کا تھوڑا سا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ نے ان جھاڑیوں پہ مٹی کا تکیہ بنایا اور اس پر آرام فرما ہوگی، سو گئی، یہاں تک کہ پانی آ گیا۔ اور یزید نے کہا، یزید کے اس جو قافلے کا امیر تھا اس نے اعلان کیا کہ چلو قافلہ روانہ ہو۔ قافلہ دمشق کی جانب روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جس نیزے پہ تھا نا، جس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ سے گرا اور زمین میں گڑ گیا، زمین میں نصب ہو گیا۔ اس نے خوب طاقت لگائی لیکن وہاں سے نکلنے کا نام نہ لیا اس نیزے نے۔ باقی بھی سب نے اپنی طاقتیں آزما لی، لیکن حضرت امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ وہاں سے ہلا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جانتے تو تھے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ آئے حضرت زین العابدین کے پاس کہ کیا وجہ ہے آپ کے بابا آگے چل نہیں رہے۔ حضرت زین العابدین اشکبار ہو گئے۔ آپ اپنی پھپھی حضرت زینب سلام علیہا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آگے چل نہیں رہے، ذرا دیکھ لو بابا کے سب شہزادیاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، کیا رسول اللہ کا سارا خاندان موجود ہے یا نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام علیہا نے سب کے نام لیے، سب موجود تھے۔ آخر میں حسین کی بیٹی سکینہ کا نام لیا، سکینہ 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 کی صدا حضرت زینب نے بلند کی، لیکن حضرت سکینہ کا جواب نہ آیا۔ حضرت زینب پریشان ہوئی کہ میں حسین کو آگے کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں تمہاری سکینہ کی، تمہاری بیٹی کی چند دل بھی حفاظت نہ کر پائی۔ آپ پیچھے دوڑتی ہے، واپس دوڑتی
फरमाती हैं, आपने कहा यकीनन जहां पड़ा हुआ था वहां रह गई होगी। हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाती है, मैं वापस दौड़ी, जिस मकाम पे पड़ाव किया था उधर पहुंची तो देखा रात के अंधेरे में एक निकाब पोश औरत है, वो सुकैला को सीने से लगा के बैठी है। सुकैला अपनी मीठी मीठी आवाज में रो रो के उसको करबला की कहानी सुना रही है। यूं मेरे भाई अली असगर को शहीद किया, यूं मेरे भाई अली अकबर को शहीद किया, यूं अब्बास अलमदार को शहीद किया, यूं मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को शहीद किया। इस तरह अब रसूल की बेटियों को जंजीरें पिलाई गई, इस तरह अब रसूल की बेटियों के गले में तोप पिलाए गए, इस तरह अब रसूल की बेटियों को जंजीरों के साथ खींच के बाजारों से गुजारते गुजारते दमिश्क ले जाया जा रहा था। हजरत ज़ैनब फरमाती है, वो औरत रोए जा रही थी और रोए जा रही थी और सुकैना की कहानी सुन के उसको चूमे जा रही थी। हजरत ज़ैनब फरमाती है, मैंने उस औरत को मुखातब किया और कहा, ऐ मेहरबान औरत, तेरा शुक्रिया, तूने हम कैदियों की बेटी को रात के अंधेरे में संभाला। ऐ औरत, जरा ये तो बता, तू है कौन जिसने इतनी मेहरबानी की? सैयदा ज़ैनब फरमाती है, उस औरत ने मुंह से कपड़ा हटाया और कहा, ज़ैनब भूल गई हो, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। जब हुसैन के सीने पे सोने वाली सुकैला इस अंधेरे में अकेली रह गई, मुझसे कब्र में रहा नहीं गया, मैं सुकैला को सीने से लगा ले, सुकैला को सीने से लगा ले, यहाँ तशरीफ ले आई। ये आपकी रूह मुकद्दसा थी, ये आपकी रूहानी जलवागरी थी, ये आपकी रूह थी। आप नजरों से ओझल हो गई। हजरत सुकैला को साथ लिया और दरबार यजीद की जानिब चले, दरबार यजीद की जानिब चले। रस्ते में हर शहर में जो है वो यजीद का हुक्म था कि इस काफले का जब गुजरे तो बाजे बजाए जाएं, शादियाने बजाए जाएं और बताया जाए कि जो मेरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा उसका ये अंजाम होगा। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। अगर ये बता देते तो वहीं पे यजीद को सरे बाजार कत्ल कर दिया जाता। तो उसने ये नहीं बताया कि ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। कहा कोई बागी गिरोह था जिसके मर्दों ने बगावत की तो मर्दों को शहीद कर दिया गया और माज़ अल्लाह कनीज़े बना के औरतों को यजीद के पास ले जाया जा रहा है, यजीद के पास ले जाया जा रहा है। जब ये काफिला दमिश्क में पहुंचा तो सारा दमिश्क इकट्ठा हुआ था तमाशा देखने की खातिर, कि यजीद की पता देखने की खातिर कि जो यजीद के खिलाफ उठेगा उसका क्या अंजाम होगा। सारा दमिश्क को हुक्म है, आओ तमाशा देखो। औरतें छतों पे चढ़ी हैं, बाजार भरे हैं तमाशा देखने के लिए। रसूलुल्लाह की शहजादियों को उस बाजार से गुजारा जाता है। अल्लाहु अकबर। एक औरत अपनी छत से ये मंजर देख रही थी। उस औरत ने अपनी खादिमा को भेजा कि जाओ इन कैदियों में जो औरतें हैं ना, इनको पानी पिलाओ। फिर खजूरें भेजी, कहा बच्चों को खजूरें भी खिलाओ। फिर लिबास भेजे, कहा इन कैदियों को ये लिबास भी दो। जब पानी पिलाया, पानी मिला, हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा ने सब शहजादों और शहजादियों को पानी पिलाया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को और शहजादियों को पानी पिलाया। खजूरें भी जिस जिसको जरूरत थी अता फरमाई, लिबास भी कबूल फरमाए। हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा ने फरमाया उस औरत की खादिमा को कि जाओ उसको जरा एक बार मेरे पास बुलाओ। वो औरत आई। हजरत ज़ैनब ने सवाल किया, है औरत तू कौन है कि तूने हम कैदियों पे ये मेहरबानी की? आज इस दमिश्क के बाजार में हमारा तमाशा देखने वालों के अलावा और कोई नहीं है, तू कौन है जिसने इतनी मेहरबानी की? उस औरत ने कहा और कोई खिदमत है तो बताएं। आपने फरमाया अपना तारुफ तो करवा। उसने कहा मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन अपनी जवानी में मैं मदीना मुनव्वरा में सैयद फातिमा की कनीज थी, सैयदा फातिमा की खिदमत किया करती थी। जब मैं वापस दमिश्क जाने की मैंने इजाजत मांगी तो सैयदा की आंखों में आंसू आए और सैयदा ने कहा तुम दमिश्क जा रही हो, अगर कभी दमिश्क में कैदी नजर आए ना तो उनसे भलाई कर देना। अगर कभी दमिश्क में कैदी नजर आए तो उनसे भलाई कर देना। हजरत ज़ैनब रो पड़ी और उससे पूछा कि है मेहरबान औरत, हम कैदी तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाए? उस औरत ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो, खुद कहती हो, बस एक दुआ दे दो। जब मैं मदीना पाक होती थी ना तो फातिमा के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। हसन हुसैन फातिमा के बेटे थे और ज़ैनब फातिमा की बेटी थी। हसन मुज्तबा की शहादत की खबर तो मुझे मिल गई। मेरे दिल का अरमान है
مجھے کبھی حسین کی زیارت اور زینب سے ملاقات کا شرف ہو جائے۔ حضرت زینب رو پڑی، کہا لے عورت تیری دعا قبول ہو گئی، یہ جو تیرے سامنے قیدی ہے اس کا نام زینب ہے، اور وہ جس کا سر پہ نیزے پہ چڑھا ہے وہ حسین ہے، وہ جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا حسین ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں میں کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، رستے میں جب دمشق پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ عید منائی جا رہی ہے، شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ میں نے اہل دمشق سے پوچھا کہ آج کوئی تمہاری علاقائی عید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حکومت کا ایک باغی گروہ تھا، اس کے سر اور ان کی عورتوں کو قریض بنا کے لایا جا رہا ہے، وہ تماشا دیکھنے کے لیے ہم سب جمع ہیں اور یزید کی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ سہل بن سعد کہتے ہیں بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جن کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں، کہتے ہیں میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں۔ وہ کہتے ہیں جب ایک سر نیزے پہ لگا آیا تو کہتے ہیں میری نظر کمزور تھی اور چہرہ گرد آلود تھا اور خون لگا تھا، لیکن میں نے ساتھ والے کو کہا یار یہ جو بھی ہے اس کا چہرہ شہزادے حسین سے کتنا ملتا ہے۔ کہتے ہیں پاس کھڑے ایک شابی نے کہا ارے تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ خود رسول اللہ کا نواسہ حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے رو رو کے کہا ظالموں تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو رسول اللہ کے کندھے پہ بیٹھتے دیکھا ہے، رسول اللہ کے پیٹ پہ کھیلتے دیکھا ہے، رسول اللہ کی زبان چوستے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس قافلے کے ساتھ دربار یزید میں گیا اور جو کچھ میں نے وہاں دیکھا وہ بیان کیا نہیں جا سکتا۔ یزید نے سب کے باری باری نام پوچھے، یزید شراب کے نشے میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ لعنت ہو یزید کے اوپر، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو لعنت ہو یزید کے اوپر، لعنت ہو یزید کے اوپر، لعنت ہو یزید کے اوپر، لعنت ہو یزید کے اوپر۔ اور یہ امام سیوطی نے بھی کہا ہے کہ لعنت ہو ان کے اوپر جنہوں نے رسول کے شہزادے کو شہید کیا۔ یزید شراب کے نشے میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یزید نے باری باری شہزادیوں کے نام پوچھے۔ حضرت سکینہ اپنے للے للے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ یزید نے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ سکینہ اپنی پھپھی کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ سکینہ اپنی پھپھی کے ساتھ لپٹ گئی۔ یزید نے کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ زین العابدین نے کہا ظالم ذرا غور تو کر، سب سے زیادہ مضبوط رسی اس بچی کے گلے میں ڈالی ہے، اتنا مضبوطی سے گلہ باندھ رکھا ہے، یہ بچی بولے تو بولے کیسے؟ یزید نے بکواس کی کہ اس کی رسی کو ڈھیلا کیا جائے۔ جب یزید کا ہماری رسی ڈھیلی کرنے گیا سکینہ نے دوڑ کے حضرت زین العابدین کی گود میں چلا گیا۔ حضرت زین العابدین نے کہا یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ گردن کٹا سکتی ہے لیکن غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دے۔ کہا ٹھیک ہے تم خود رسی کھول دو۔ حضرت زین العابدین نے رسی کھولی۔ یزید نے کہا سکینہ منہ کیوں چھپاتی ہے؟ سکینہ نے کہا تجھ جیسے بدبخت سے منہ نہ چھپائیں تو کیا کریں؟ جملہ سننا، یزید کا سوال سننا اور سکینہ کا جواب سننا۔ یزید نے کہا سکینہ تم نے ہمارا منظر کیسا پایا؟ سکینہ نے کہا یزید تیرا منظر تو گزر گیا، اب قیامت کا دن کا انتظار کر، قیامت کے دن ہمارا منظر ہوگا۔ ہم نے تو تیرا منظر گزار دیا، تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب ہمارا منظر ہوگا۔ کچھ عرصہ قیدی رکھا گیا، پھر یزید کو یقین ہو گیا کہ اگر کچھ عرصہ بھی اور گزر گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات پھیل رہی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو میں نے قید خانے میں رکھا ہے۔ یزید نے دربار میں بلایا، ایک شامی آیا اور اس نے شہزادیوں کو دیکھا، کہا یہ کہاں کی کنیزیں ہیں؟ وہ سمجھا کہ روم سے آئی ہے۔ اس نے حضرت حسین کی ایک اور بیٹی تھی حضرت فاطمہ سلام علیہا، اشارہ کیا، کہا یہ کہاں کی کنیزیں ہیں؟ حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی اور حضرت زینب سے کہا کہ کیا اب ہم پہ یہ وقت بھی آنا تھا؟ حضرت زینب نے فرمایا فکر نہ کرو، ہمارے نانا کے دین کا نام لے کے یہ نہیں کر سکے گا۔ یزید کو غصہ آیا، یزید نے بکواس کی میرے پاس اختیار ہے میں کر سکتا ہوں۔ اتنے میں وہ شامی سمجھ گیا کہ یہ
روم کی کنیزیں نہیں، یہ تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ روم کی کنیزیں نہیں، ساری دنیا ان کی کنیز ہے. یہ وہ ہے کہ ساری دنیا ان کی کنیز ہے، جنت کی حوریں ان کی کنیز ہیں. اس نے کہا یزید لعنت ہو تجھ پہ، تو نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا. قاری صاحب جیسے ہی اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تجھ پر، یزید نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی اس نے یزید پہ لعنت کی، سمجھ رہے ہوں گے آپ، جیسے ہی اس نے یزید پہ لعنت کی، یزید نے حکم دیا اور یزیدیوں نے قتل کیا. یزیدیوں نے قتل کیا. امام زین العابدین نے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دو. یزید نے کہا کہ ہم جو مال لوٹ لیں وہ واپس نہیں کرتے. زین العابدین سے کہا کہ تمہیں چند دینار دے دیتے ہیں زیادہ سفر کے طور پہ. حضرت زین العابدین نے کہا یزید ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں کے اوپر، ہمیں ہمارے لوٹا ہوا تھوڑا سا مال ہے وہ چاہیے. کہا کیا چاہیے؟ کہا 3 چادریں ہیں فاطمہ الزہرا کی، وہ واپس چاہیے. 3 چادریں ہیں جو سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بندھی، وہ واپس چاہیے. اور ایک گل بند جو انہوں نے اپنی بیٹی کے گلے میں خود بنا کے پہنایا تھا، جس کے بدلے میں تم نے گلے میں توق ڈالا تھا، وہ گل بند لوٹا دو، ہم واپس چلے جائیں گے. وہ چیزیں واپس ملی. آپ واپس لوٹے. 3 دن کربلا میں قیام کیا. مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی سخت نہیں تھی. اپنے خادم بشیر کو بھیجا کہ جاؤ اہل مدینہ کو خبر دو کہ رسول اللہ کے خاندان کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے. مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو ایک قرآن پھنس گیا. دیوانہ وار عورتیں اور احباب باہر آئے. حضرت زین العابدین، حضرت زینب یہ جا کر رسول اللہ کی قبر سے لپٹ گئی، سیدہ فاطمہ کی قبر سے لپٹ گئی اور کہا والدہ نانا آپ کا حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی شہزادیوں کو اسیر بنا لیا گیا. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کا ہمیں وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا ہے اس امت کو، اپنے محسنین کی قدر کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے ہی محسنین پر بھونک رہے ہیں، اپنے ہی محسنین پر زبانیں دراز کی ہوئی ہیں، اپنے علم کے زوم، اپنے تکبر میں اپنے ہی محسنین رسول اللہ کی شہزادوں، اور حق تو یہ ہے رسول اللہ کی شہزادیوں پہ زبانیں دراز کر کے بکواس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہل بیت کا وفادار رہنے کی توفیق عطا. باغ جنت کے پیرے مدح خالے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس شقیق کی حکومت، کس لائق کی حکومت، کیا دیر تھا دل دہاڑے لوٹ رہا تھا کارواں اہل بیت، شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں. یہ اعلان پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ. سب ہاتھ اٹھا کے کہو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ. یہ سب نہیں کرتے، کوئی کوئی کرتا ہے، اس لیے زور نہیں دینا چاہیے. دوستیاں ہوتی ہیں. لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان
بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ یہ گٹھری اٹھائے ہوئے گدھے کیا جانے، قدر والے جان لیتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان